بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی برائی کے بارے میں بات کریں گے جس کی وجہ سے ہماری نیکیوں کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر وہ برائی ہم میں پائی جائے تو ہماری نیکیوں کو خطرہ ہے کہ وہ ہم سے ختم ہو جائیں گی، ہمیں ان کا اجر نہیں ملے گا، ضائع ہو جائے گا۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر وہ برائی پائی جائے تو وہ نیکیوں کو اس طرح سے ختم کر دیتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ برائی کیا ہے۔ وہ برائی ہے جیلسی، جسے حسد کہا جاتا ہے۔ جیلسی، کسی سے جیلس ہونا، حسد کرنا، جلنا، یہ سب معنی ایک ہی ہیں۔ اب اس کے اصطلاحی معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو حسد کہتے کسے ہیں کہ کسی کی اچھی چیز یا خوبی کو دیکھ کر پریشان ہو جانا یا جلنا یا دشمنی کے جذبات پیدا ہونا۔ حاسد یہی چاہتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کے پاس اگر کوئی چیز ہے، کوئی نعمت ہے، تو وہ اس سے چھن جائے، ختم ہو جائے۔ اور حسد ایک ایسی بری عادت ہے جو اپنے ہی کسی بھائی کو خوشحال دیکھ کر بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ جو حاسد ہوتا ہے نا، وہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ خود ہی اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اور جس انسان کی طبیعت کے اندر حسد پیدا ہو جائے وہ کبھی قانع نہیں ہو سکتا۔ قانع کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی قناعت پسند، یعنی کہ تھوڑے دیے ہوئے پر راضی نہیں ہو سکتا، کہ اللہ رب العزت اگر اس کو تھوڑا دے دے، رزق دے، مال دے، علم دے، کم دے، تو اس پر کم پہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ تو حاسد کے منہ سے بھی کلمات جو نکلتے ہیں وہ بددعا ہی نکلتی ہے، برے کلمات ہی نکلتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے حاسدین کے حسد سے پناہ مانگنے کا کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فلق کے اندر آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب سورہ نساء کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ مطلب اللہ رب العزت اگر اپنا فضل کسی پر بھی عطا کرتا ہے تو جو دو لوگ دیکھ کے اس سے جلتے ہیں، جیلسی فیل کرتے ہیں، وہ حاسد کہلاتے ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام سے بھی حسد ہوا۔ آقا علیہ السلام کی نبوت، پیارے آقا علیہ السلام کی فضیلت کو دیکھ کر یہود جو تھے وہ حسد کیا کرتے تھے کہ یہ فضیلت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو کیوں ملی ہے۔ تو یہ ان کا بھی طریقہ کار ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں۔ اب احادیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو، مطلب جیسے آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو پکڑتی ہے، فوراً اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو اس طرح سے حسد ہمارے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ غصے سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور کینے سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں خبردار، تم میں وہ منحوس چیز نہ پیدا ہو جائے جس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ ہلاک کر دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ حسد اور عداوت ہے، دشمنی ہے۔ تو لہذا حسد سے بچنے کی تلقین قرآن میں بھی کی گئی، حاسد سے پناہ مانگنے کی تلقین بھی قرآن میں کی گئی۔ اب ایک ہوتا ہے کسی کی خوبی کو دیکھ کر یا کسی کے برتری کو دیکھ کر یا کسی کے اوپر اللہ کی ہونے والے انعام و اکرام کو دیکھ کر حسد پیدا ہونا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی کے اوپر انعام و اکرام کو دیکھتے ہوئے رشک پیدا ہونا۔ اب رشک اور حسد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اب رشک جو ہوتا ہے وہ جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی ہے کہ رشک جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی نعمت یا خوبی کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ الہی جو نعمت، جو خوبی میرے اس بھائی کو عطا فرمائی ہے وہ مجھے بھی عطا فرما۔ یہ درست ہے، جائز ہے، اس کو اسلام کے اندر، شریعت کے اندر جائز کہا گیا۔ اور اسی سلسلے میں حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ دو طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قابل رشک ہوتے ہیں۔
یعنی کہ دو طرح کے لوگوں سے رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ جسے اللہ رب العزت نے مال دیا ہو اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، تو اس کی طرف دیکھ کر انسان رشک کرے کہ الہی تو نے اس کو اتنا نوازا ہے کہ یہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، الہی ہمیں بھی اتنا نوازے کہ ہم بھی تیرے راستے میں اسی طرح سے صدقہ و خیرات کریں. اب دوسرا کس چیز کے بارے میں آپ رشک کر سکتے ہیں؟ اب ایسا آپ رشک نہیں کر سکتے کہ کسی کے پاس گھر، گاڑی، بنگلہ، ایسے دنیاوی چیزیں ہوں تو آپ یہ کہیں کہ الہی اس کو یہ چیزیں دی ہیں تو مجھے بھی عطا کر یہ دنیاوی چیزیں. یعنی جن دو باتوں پر رشک کرنے کا کہا گیا ہے وہ دو باتیں، ایک تو ایسا مال ہے جو راہ خدا میں خرچ ہوتا ہو، تب آپ رشک کر سکتے ہیں، جائز ہے. دوسرا ایسا علم دیا ہو اللہ رب العزت نے آپ کو جس علم پر عمل آپ کریں، یعنی کہ دین کا علم، جس علم پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کر سکیں، فیصلے کر سکیں، درست فیصلے کر سکیں، تو ایسے علم پر رشک کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ دنیاوی مال و متاع دیکھتے ہوئے رشک کرنا یہ ایک انسان کی نفسانی خواہش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جو نفس ہے، جو اس کا پیٹ ہے، وہ کبھی بھی نہیں بھرتا، چاہے اس کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو وہ کب بھرے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. اس لیے رشک ایسے مال پر کیا جائے، ایسے لوگوں کے مال پر کیا جائے جو اس کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. اور دوسرا علم، دین کا علم ہو اور اس پر وہ عمل بھی کرتا ہو، تو لوگ اس کی طرف دیکھ کے کہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا نفع بخش علم دیا ہے، الہی ایسا علم ہمیں بھی عطا فرما. تو یہ رشک ہوتا ہے. اور حسد کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے تو دل سے یہی آہ نکلتی ہے یا بددعا نکلتی ہے کہ الہی اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، کاش اس سے یہ چیز چھین جائے، اس سے دور چلی جائے. یہ حسد ہوتا ہے. اور آج کیا چل رہا ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا اپنی دین کی ہسٹری کو پیچھے سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان حسد پیدا ہوا کہ انہوں نے قابیل نے جو ہے حضرت حابیل کو صرف حسد کی بنا پر ہی قتل کر دیا. اب آگے اگر ہم تھوڑا سا آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں جو پھینکا وہ بھی حسد ہی کی وجہ سے پھینکا. حسد کرتے تھے، اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. تو حسد کا نقصان تھوڑا نہیں ہوتا، حسد کا بہت نقصان ہوتا ہے. حاسد جو ہے وہ اپنے آپ ہی مر جاتا ہے. اب سب سے بڑھ کر اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کا ذہن اور دل، ان دونوں جگہوں سے سکون ختم ہو جاتا ہے. وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہی نہیں ہے، مزید پریشان ہو جاتا ہے. اور حسد ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت ناپسند کرتے ہیں، اس سے انسان کی نیکیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں. حاسد جو ہوتا ہے وہ اپنی حالت پر کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، دوسروں کی اچھی حالت دیکھ نہیں سکتا تو ان سے ترک تعلق کر لیتا ہے. یہی چیز جو ہے اس میں قناعت کا خاتمہ کر دیتی ہے اور وہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ اجتماعی فلاح سے بھی دور ہو جاتا ہے. یعنی معاشرے کے تمام افراد معزز اور خوشحال ہوں، لیکن حاسد کو یہ چیز ناپسند ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بدحال ہی دیکھنا چاہتا ہے. اس حسد کی وجہ سے وہ ایک نہ ایک دن معاشرے کی نظر میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے. وہ اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، اس کے دل میں نفرت اور جلن کے سوا کوئی اچھا جذبہ جگہ ہی نہیں پاتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حسد سے بچیں. ہم اگر کسی کے اندر کچھ اچھائی دیکھیں، کسی کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نعمت دیکھیں تو اس کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ الہی تو نے ہمیں ہمارے فلاں بھائی یا فلاں بہن کو اس نعمت سے نوازا ہے. اور جب ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا. یہ انسان اگر اپنی ذات کے لیے بھی شکر ادا کرے تو اللہ رب العزت تب بھی اس کو نوازتا ہے.
اور اگر کوئی انسان کسی کے لیے دوسرے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے اپنے دل سے خوش ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انسان کو بھی وہ نعمت عطا کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس برائی سے بچیں، جتنا ہو سکتا ہے اس برائی سے بچیں، کیونکہ نیکیاں تو آج کل ہم پہلے ہی بس گنی چنی سی کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہیں کہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں وہ حسد کی وجہ سے یا ایسی برائیوں کی وجہ سے ہم سے ختم ہو جائیں، دور ہو جائیں، تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ لہٰذا بچنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی تمام اخلاقی برائیوں سے، ایسی تمام روحانی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔